बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस का बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया है। बड़ा होशरबार ये स्कैंडल है जिसमें कि संगीन किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये चीज़ें जब मैंने पढ़ी या मुझ तक जब पहुंची तो जनाब मेरे तो वो क्या कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए कि जनाब दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत ये मामला है। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे ऐसे बड़े ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक बड़े का यानी कि जैसे घर में एक होता है ना अपना सरबराह का किरदार, वैसा किरदार अदा करना होता है। और ये हमारे लिए इस तरह की मिसालें हैं कि इनको हम आइडियल कैसे अपना आइडियल बना सकते हैं। और जनाब आज के वीलॉग में हमने शामिल करनी है एक और बड़ी खबर। एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी मुलाकात तय पा गई है और इस मुलाकात के तय पाने के नतीजे में इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान के लिए पहले ही बुरा है, लेकिन इसको अब आप कह सकते हैं बद से बदतर होने जा रहा है। तो जनाब वीलॉग के आगाज में सबसे पहले आपसे वही दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें, जबकि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जनाब वीलॉग के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे इस बड़ी मुलाकात की कि यह मुलाकात कहां तय हुई है और कौन सी दो अहम शख्सियात हैं जो मुलाकात करने जा रही हैं और इनकी मुलाकात से क्यों कर सियासत में एक नई हलचल मच जाएगी। तो जनाब अली, मैंने इससे पहले वीलॉग में आपको खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद बिलाखिर सियासी जो सरगर्मियां हैं उनका आगाज कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि कोई 4 से या 6 साल के बाद कोई सियासी सरगर्मियां जो है बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने इनका आगाज किया है। और इन सरगर्मियों के बाद एक हलचल तो पैदा हुई है। एमक्यूएम का वफद आपके इल्म में है कि कल मुलाकात करने आ रहा है और अब खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ और मुफाहमत की सियासत के बादशाह जनाब साबिक सदर आसफ अली जरदारी की मुलाकात तय कर दी गई है। आज मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसकी कि मेरे ज़राए ने मुकम्मल तौर पे तस्दीक की है। इससे पहले शहबाज शरीफ और एमक्यूएम के लीडरशिप के माबैन राब्ता हुआ था। आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन इस मुलाकात जो टेलीफोनिक राब्ता है, एक तो इसमें जनाब बड़े खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया है। दो बड़ी जमातों की लीडरशिप का ये राब्ता है और ये राब्ता इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि माजी में ये दोनों जमातें सियासी हरीफ भी रही हैं, लेकिन खैर इन्होंने मिसाके जमहूरियत के बाद एक दूसरे के लिए कोई इतनी बड़ी सियासी कोई हडल्स पैदा करने की कोशिश नहीं की कि हुकूमतें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं या जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाए। खैर सियासत में एक दूसरे को तनकीद किया जाता है, वो ये करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये राब्ता इस हवाले से अहम है कि एक तासुर जो दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन इख्तलाफात शदीद तर होते जा रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में ये दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ संगीन किस्म के इल्जामात भी लगाती हुई दिखाई देंगी। तो जनाब आज के इस राब्ते में एक तो ज़राए का ये कहना है कि सदर आसफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर बाज़ाब्ता मुबारकबाद दी है, उनको वेलकम किया है, अच्छी बात है। ये अच्छा पैगाम दिया गया है कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ की वापसी को वेलकम भी किया है। तो इसका फिर यह मतलब है कि आसफ अली जरदारी उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं इमरान खान के दौर में उनको अच्छा तस्वर नहीं करते। और जनाब इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि रियासत को जो मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं इनसे मिलकर निकाला जाएगा। वही बात जो मियां नवाज शरीफ ने अपने जलसे में कही थी उसी की तायद की जा रही है और दोनों जमातें मिलकर जो है वो चलने पर इत्तफाक कर रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि हमने मिलकर अवाम को रिलीफ देना है, अवाम की जो मुश्किलात हैं इनको दूर करना है और इस हवाले से अहम फैसले लेने पर भी इत्तफाक राय किया गया है। और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है, यानी कि मियां साहब ने किया कि जनाब जरदारी साहब आए, आपको हम भिंडी खिलाते हैं। और जरदारी साहब ने डेफिनेटली क्या कहा होगा कि वो चूंकि जरदारी साहब पंजाबी भी अच्छी बोलते हैं तो उन्होंने पंजाबी में कहा होगा कि जनाब मियां साहब आओ फिर तानू जनाब आलू गोश्त खाते हैं। तो अब देखें भिंडी खाने आते हैं या आलू गोश्त का जायका चखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मुलाकात तय पा गई। और इस मुलाकात के तय पाने का मतलब ये है कि जनाब तहरीके इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात, उस तहरीके इंसाफ जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, हाँ इमरान खान के अलावा तहरीके इंसाफ के लिए मुझे लगता है कि सियासी रास्ता निकल आएगा, क्योंकि मुफाहमत की सियासत के जो बादशाह है ना वो आसफ अली जरदारी हैं, नो डाउट। और इस वक्त मुल्क में जो मुफाहमत
کی بات کی جاتی ہے اس کا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے 2008 سے 2013 تک مفاہمت کے نام پر 5 سال اقتدار کیا, اپنی جو صدارتی ہے اس کے 5 سال مکمل کیے. پھر اس کے بعد ابھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ بھی میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کا جو مزاج ہے, یعنی کہ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے کوئی بھی اتحادی حکومت کو ہیڈ نہیں کیا, اور میرا خیال ہے کہ ماضی میں اگر کوئی تجربہ کیا بھی گیا تو وہ ناکام ہی رہا ہے. لیکن میاں شہباز شریف نے مفاہمت کے نام پر ایک حکومت کی ہے, 16-17 ماہ انہوں نے گزارے ہیں, اور اس وقت میاں نواز شریف نے مزاحمت کا بیانیہ چھوڑ کے مفاہمت کا بیانیہ اپنایا ہے. تو یہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری کو جاتا ہے, اور یہ ملاقات بھی تحریک انصاف مائنس عمران تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک اچھی ملاقات ثابت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے مزید کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان کو سہولت نہیں ملے گی. اور اب آتے ہیں جناب اس سٹوری کی طرف, ایکسکلوسیو خبر کی طرف, کہ جس میں چیف جسٹس صاحب کا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور واقعی اس سکینڈل کو جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جیسے میں بھی اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اپنا غصہ بھی آتا ہے لیکن شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہنے والی یہ شخصیات جو ہیں یہ اس کیلیبر کی ہیں, ان کا یہ لیول یہ ہے یار کہ یہ اتنے نیچے گر جاتی ہیں. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لیڈرشپ بھی ایسی ملتی ہے کہ جس میں شاید جس کو ہم آئیڈیل نہیں بنا سکتے. یار کیسے آئیڈیل بنائیں؟ اگر میرے ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کا یہ کریڈیبل ہے, وہ اس طرح کا کریڈٹ ہے اس کا, تو پھر میں کیسے اس کو کہوں کہ یہ میری آئیڈیل ہے. تو جناب زیادہ سسپینس نہیں ڈالنا, تو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ملنے والے جو فری 2000 یونٹ ہیں نا بجلی کے, وہ یوز نہیں کر رہے. اچھا وہ یوز نہیں کر رہے, تو جب مجھے تفصیلات ملی تو میں نے سوچا کہ چلو یار یہ 2000 یونٹ نہیں مل رہے, تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی میری ضرورت کے نہیں ہے, تو لہٰذا پاکستان کی اس وقت ظاہر پاکستان ایک انرجی کرائسس کا شکار ہے, پاکستان کی معیشت اس وقت زبوحالی کا شکار ہے, کافی ڈسٹرب ہے نا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے بچ کے آیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے آپ یہ نہ دیں. لیکن مصروف نے انوکھی فرمائش کر دی, ایسی انوکھی فرمائش کی ہے کہ بس میں نا اپنا کوئی سوچ رہا ہوں کہ یار کیسے الفاظ استعمال کروں, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت سخت ورڈ میرے منہ سے نکل جائے. تو لہٰذا میں بڑے محتاط انداز میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں, باقی میرے جذبات کی ترجمانی آپ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ ہیں جناب جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں. اچھا انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں ان کو بطور سابق چیف جسٹس جہاں پہ ان کو پینشن مل رہی ہے, ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے, ان کو باقی ڈیوز جو ہیں مطلب مختلف مراد جو ہے وہ ان کو مل رہی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو 2000 یونٹ پر منتھ بھی فری مل رہی ہے. اچھا مصروف نے اس حوالے سے سپریم کورٹ رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے اپنے گھر میں بجلی کے استعمال کے لیے سولر پینل جو ہے وہ لگوا لیے ہیں, تو لہٰذا یہ جو 2000 یونٹ ہے یہ میرے استعمال میں نہیں آ رہا, یہ اضافی بجلی ہے. لیکن چونکہ مجھے 2000 یونٹ مل رہا ہے تو لہٰذا انہوں نے انوکھی فرمائش کر دی ہے. فرمائش انہوں نے یہ کی ہے کہ اس 2000 یونٹ کے اگینسٹ جو پیسے بنتے ہیں نا وہ مجھے ماہانہ دے دیے جائیں. انی بھوک یار سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب میں اب کیا کروں اس کو, کہ انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے, اب اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اب ان کا اس پہ کوئی کسی قسم کا ابھی تک باضابطہ رسپونڈ نہیں آیا, لیکن چونکہ یہ متعلقہ ہے وزارت سے متعلقہ جو ہے وہاں پہ ان کو انہوں نے بھیج دیا ہے فنانس ڈویژن کو کہ جناب آپ اس پہ بتائیں کہ کیا قانون کے مطابق کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو جناب فنانس ڈویژن نے بھی اس خط پر جو جواب دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنابی علی ہمارے جو رولز ہیں ان کے مطابق ایسی کوئی اپنا پریولیج موجود نہیں ہے کہ اگر آپ یہ 2000 یونٹ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ جو رقم ہے وہ کیش میں آپ کو دے دی جائے, تو لہٰذا انہوں نے اس پہ انکار کر دیا ہے. اچھا یہ خبر جو میرے سامنے آئی ہے یہ بنیادی طور پہ خبر سپریم کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر ہیں جناب عدیل سرفراز صاحب کی ہے, جس میں انہوں نے یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں میں نے بھی سرچ کی کہ یار پھر ذرا چونکہ اگر اس پہ ویڈیو کرنی ہے تو ذرا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ جمالی صاحب جب چیف جسٹس تھے تب کیا کرتے رہے, یا اس سے پہلے جب سندھ ہائی کورٹ میں تھے تب ان کا کنڈکٹ کیسا تھا. تو جناب جیسے جیسے میں سرچ کرتا گیا وہ کہتے ہیں نا اپنا
توتے اڑتے گئے میرے تو کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ ایک نہیں ہمیشہ سے اس طرح کے مزاج ہیں ان کے. تو موصوف کو ایک تو جب سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا گیا تھا تو اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے سرمد جلال عثمانی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے ان کو وہ پی سی او والا چکر وکر چلا کے ان کو واپس بھیجا. ان کی جگہ پہ جناب جمالی صاحب کو سپریم کورٹ لے آئے. تو جمالی صاحب کا بہت سارے مقدمات میں جیسے ارسلان افتخار صاحب کے مقدمات میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب جب یہ چیف جسٹس تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو تنخواہ وغیرہ وہ شاید لاکھوں میں ہے کہ 14-15 لاکھ کے قریب. تو آپ اندازہ لگیں کہ اتنی ہی یہ پینشن بھی لے رہے ہوں گے, باقی مراد الگ ہیں. پھر جب یہ چیف جسٹس تھے تو اس وقت یہ انرولمنٹ کمیٹی جو پاکستان بار کونسل کی انرولمنٹ کمیٹی ہے اس کے ہیڈ بھی تھے. تو لہٰذا انہوں نے جو کرائیٹیریا تھا وہ 10 سال سے کم کر کے اس کو 7 سال کر دیا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موصوف نے اپنے بیٹے کو سپریم کورٹ کے وکیل کا لائسنس دلوانا تھا اور وہ دلوا دیا. اور اس کے علاوہ جناب ان کی اہلیہ محترمہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں جج مقرر ہوئی, محترمہ جسٹس اشرف جہاں صاحب, اور پھر اس کے بعد ان کو فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بھی مقرر کروایا گیا. او بھائی یہ تو جیسے جیسے میں وہ کھنگالتا گیا نا چیزیں ویسے ویسے وہ میرے مطلب حیران ہوتا گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ لوگ جن کی آپ سوچیں کہ پینشن بھی لاکھوں میں مل رہی ہے, ان کو ہر مراد جو ہے وہ مل رہی ہے, گارڈ ملے ہیں, سیکیورٹی ملی ہے, میرا خیال ہے کھانا پینا بھی ان کو مل رہا ہوگا, پھر بھی ان کی بھوک جو ہے وہ مٹنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جناب ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. ایون کہ ججز کے پلاٹوں کا ایشو بھی ہے بھائی, انہوں نے پلاٹ بھی لیے ہوئے ہیں. واحد میرا خیال ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے 5 ایسے جج ہیں کہ جنہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ہمیں یہ پلاٹ نہیں چاہیے, کیونکہ پلاٹ ججز کو ملنے ہی نہیں چاہیے. ایون کہ سپریم کورٹ کے ایسے ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم میں بھی پلاٹ دیے ہیں, وکلا کی ہاؤسنگ اسکیم میں بھی پلاٹ دیے اور دیگر ہاؤسنگ اسکیموں میں پلاٹ بھی دیے ہیں, بڑے مفتے اپنا سستے قسم کے پلاٹ. تو جو 5 ججز ہیں جنہوں نے اس پلاٹ لینے سے انکار کیا تھا ان میں ایک تو جناب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور میں ایسے ہی ان کی تعریف نہیں کرتا یار, یہ ہیں ہی قابل تعریف. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منیب اختر. اچھا یہ جو منیب اختر صاحب کا نام ہے اس کو پڑھ کے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ یار یہ وہ جج ہیں جو بندیالی گروپ کا حصہ ہیں, لیکن اس گروپ میں بھی ایسے ججز بالکل موجود ہیں کہ جو اس طرح کا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں. تو اس پہ میں خصوصی طور پہ منیب اختر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. باقی ماشاءاللہ جج تو ویسے ہی آئین پسند ججز ہیں, وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک اس کے ساتھ میں آپ کو اور بتا دوں کہ جناب جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک جج کے معاملے پر آبزرویشنز دی تھی, اور وہ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اقبال حمید الرحمان صاحب. تو انہوں نے آبزرویشن پر ہی استعفیٰ دے دیا تھا. اقبال حمید الرحمان وہ شخصیت ہیں کہ جن کا کردار کسی بھی شک شبے سے بالاتر ہے, صرف آبزرویشن پہ استعفیٰ دیا. اور اقبال حمید الرحمان کی ہسٹری یہ ہے کہ اقبال حمید الرحمان صاحب جسٹس حمود الرحمان کے صاحبزادے ہیں. وہ جسٹس حمود الرحمان جنہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کی وہ جنا اپنا کمیشن کے سربراہ تھے, اور انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مرتب کی تھی. ایک طرف اس طرح کے ججز ہیں اور دوسری طرف یہ ججز بھی ہیں کہ جو جناب پاکستان کے لیے اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. اب میں اس سے زیادہ شاید بات نہیں کر سکتا, کوئی ایسا لفظ نہ منہ سے نکل جائے کہ پھر معاملات خراب ہو جائے. تو اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.